बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीन एक बड़े अहम आज के ख़बरें भी हैं, आज के कुछ मामलात भी हैं जिस पर थोड़ा मैंने जब देखा सोशल मीडिया पे बहुत कम बात हो रही है। एक ऐसी ख़बर के हवाले से जो हुकूमती चैनल्स बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बड़ा ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर पाबंदी लगाने के हवाले से आज इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जो अहम बात है वो है इमरान खान नवाज शरीफ बैकडोर राब्तों के। तो क्या इमरान खान को बैकडोर राब्तों की इस वक्त ज़रूरत है? इमरान खान अपना आप बचाना चाहते हैं इसलिए कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, या ये फिर मरियम औरंगजेब का मीडिया सेल बड़े भरपूर तरीके से इस खबर को फैलाने की कोशिश कर रहा है? तीसरी बात होगी फैसलाबाद के हवाले से, क्योंकि इमरान खान का जलसा है और फैसलाबाद में क्या कुछ इन दिनों में जब ये जलसे की और इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बदला क्या है, तब्दीली क्या हुई है, इस पर अब बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर पाबंदी की बात हो रही है। अब पाबंदी का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वजीर कानून जो आजम नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की है, लेकिन बड़ी मानी खेज गुफ्तगू है। उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस है, FIA पूरी तहकीकात कर रहा है और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मुजरिमाना सरगर्मियों के हवाले से पूरी एक तैयारी है, जिस पर अब वो रेफरेंस बनाकर कोई ताख़ीर नहीं होगी, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा और इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तकरीर पर मोहर लगा दी जाएगी। ये एक हुकूमती चैनल भी ये बाकायदा रिपोर्ट किया, यही अल्फाज और आजम नज़ीर तारड़ साहब को कोट करके ये तमाम तर चीज़ें हुई। अच्छा, अब साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर को सील कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब वो अहकाम दे देंगे, इन पर पाबंदी लग जाए, तो फिर तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं जो कानून साजी में हैं, उनकी हैसियत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि इसका पूरा हमने बंदोबस्त कर लिया है कि ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, उन्होंने कहा कि उनके साथियों की जो गुफ्तगू है उसकी ऑडियो टेप की फ्रेंसिक भी वो करवाई जा रही है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन कामों में हैं। तो मामला ये है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन और FIA, इलेक्शन कमीशन का आपको मालूम है कि वो तो बाकायदा पूरा फैसिलिटेट कर रहा है इस वक्त PDM की हुकूमत को हर तरह से। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन के पूरा फैसिलिटेट करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। पंजाब में उन्होंने वजारत आला बना ली है अपनी, और यही चक्कर है कि अब कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है PDM के पास, PDM को लाने वालों के पास, कि इमरान खान को जब तक उनकी जमात को ख़त्म न किया जाए, इमरान खान को नाअहल न किया जाए, तब तक ये हुकूमत नहीं चला सकते हैं। इसीलिए ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। और अब इस खबर को जो आपने ये देखी है, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े भरपूर तरह से। FIA हमेशा से इस्तेमाल होती आई है, बाकी भी बहुत सारे इदारे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो तो पूरा एक पार्टी की तरह रिएक्ट कर रहा है, वो इसमें शामिल है। अब इस खबर को आप दूसरी खबर के साथ जोड़ कर देखें जो मियाँ नवाज शरीफ से बैकडोर राब्तों से मुतल्लिक है। अब उसके जवाब ये बनाया जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब को इस वक्त ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि आप भी नाअहल हैं और इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाएंगे। तो चलें जी, बैकडोर राब्तों में यह कि दोनों नाअहल को अब अहल कर देते हैं और कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। अच्छा, इमरान खान का केस बहुत मुख्तलिफ है, यह हम कानूनी नुकात पर तो नहीं बात करेंगे, आपको भी मालूम है, लेकिन इमरान खान को किसी भी तरह से नाअहल करने के हवाले से चीज़ें हो सकती। बहरहाल मेरा ज़ाती मौक़िफ़ नवाज शरीफ के भी नाअहली से मुतल्लिक जो था, वो तायात नाअहली का बनता नहीं था। बहरहाल उस वक्त जो भी अदालतों ने फैसला किया, मसला ये है कि अब इमरान खान को नाअहल किए बगैर किसी तरह कोई निजात नहीं है कि आप वहाँ से निकल सकें। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को नाअहल किया गया तो क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह सिर्फ महदूद पैमाने के चंद लोगों का या उस वक्त की पंजाब हुकूमत के सर पे वो इलेक्शन लड़ेंगे या वो अपने जो कैंपेन चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान को
کی حکومت ختم کرنے کے بعد ضمنی الیکشن کی صورت میں بڑا بھرپور طرح سے وہ چیزیں نظر آ گئی ہیں. اگلے 9 حلقے جس پر قومی اسمبلی کے جس میں عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے اس میں بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ تمام حلقوں سے عمران خان جیت جائے گا. جب عمران خان کے لوگ جیت سکتے ہیں، عمران خان خود جیت جائے گا، تو پھر تو رہ کچھ نہیں گیا. تو پھر ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے. اب نواز شریف کے حوالے سے جو بیک ڈور رابطوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پورا ایک خبر بنائے گی. مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک پورا میڈیا سیل چلتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اس میں سوشل میڈیا کے بھی کچھ لوگ ہیں صحافی جو باقاعدہ کسی چینل پر نہیں ہیں، اور باقاعدہ چینلز اس مہم کو بڑے بھرپور طرح سے وہ رن کر رہے ہیں کہ عمران خان بیک ڈور رابطوں پر آ رہے ہیں، عمران خان بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، کریز کے پیچھے ہو گئے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی نااہلی بچانے کے لیے میاں نواز شریف کا ہاتھ پکڑ لیں، میاں نواز شریف کا ساتھ لے لیں. یہ اب باتیں ہو رہی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب مقتدر حلقوں سے بھی نمبرز ان بلاک کر دیے گئے ہیں، وہاں کے کسی طرح سے ہمیں بچا لیا جائے. عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں ہر آئے دن اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں. اور خطرناک والا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ خبر بنائی گئی ہے، بھرپور طرح سے یہ چلائی جا رہی ہے. اس خبر کی چند ہی گھنٹوں میں باقاعدہ تردید آ گئی، لیکن یہ جو چند گھنٹے ہیں اس پہ اور شام کو ہونے والے جو ٹاک شوز ہیں اس کو مسالہ روز دینا ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کی خبریں بنائی جا رہی ہیں. عمران خان بیک ڈور رابطوں کی ان کو ضرورت ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا. کیا عمران خان بیک ڈور رابطوں کے لیے اس لیے راضی ہوئے ہیں کہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے؟ یہ سوال بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. تو عمران خان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کا کیس مختلف ہے. عمران خان کے خلاف جھوٹے کیس بنانے کے بعد عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے ان کے پاس. انہوں نے تو آپ کی خواہشات پر فیصلے نہیں دینے نا، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہونے والے فیصلوں سے متعلق آپ جانتے ہیں بہت کلیئر ہے اور بڑا واضح جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس لیے عمران خان کے جو بیک ڈور رابطوں کی خبر ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ ٹائم فش والی ہے، اس کے آگے کچھ ہے نہیں. ہاں سوشل میڈیا بھرپور ان کا چلائے گا، اور کچھ چند چینلز جو انہوں نے بڑے بھرپور طرح سے پال رہے ہیں وہاں چلائی جائیں گی، باتیں ہوں گی. مطلب وہ اپنی ایک بین بجاتے رہیں گے ایک طرف چل کے، اور عمران خان خود کھڑا ہو کے اس کی تردید کر گیا. ان کے ترجمان تردید کر رہے ہیں، اس تردید کو خاطر میں نہیں رہیں گے. لیکن ذرائع خبر آپ جب دیکھیں گے نا اسکرینز پر، وہ ذرائع سے چلنے والی، مطلب ذرائع ٹھیک ہیں اور جس کے بارے میں خبر وہ کہہ رہے بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہی نہیں ہے، میں یہ اس چیز میں شامل ہی نہیں ہوں، اس کو نہیں مد نظر رکھیں گے. لیکن ذرائع کی خبر سے چلائیں گے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اور وہ ذرائع خواہشات ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خبر نہیں ہوتی ہے. یہ جو ذرائع ہوتی ہیں یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. 90% یہ خبریں اس طرح سے ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے فیصل آباد میں جلسے کے حوالے سے. فیصل آباد NA 108 میں نے 2018 میں اسی حلقے میں باقاعدہ جا کر پروگرام کیے تھے، اور پروگرام کرتے ہوئے جب بول ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے میں نے پورے فیصل آباد کے پروگرامز کیے. لیکن اس حلقے میں اس وقت یہ بڑا خالص شہری حلقہ ہے. عابد شیر علی صاحب کے مد مقابل میاں فاروق حبیب تھے، اور فاروق حبیب اس وقت کامیاب ہو گئے بہت تھوڑا مارجن کے ساتھ. لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی بھرپور کیمپین چلوائی ہے اندر کھاتے، اور ووٹ سارا فاروق حبیب کو پڑ گیا ہے اور عابد شیر علی کے ساتھ ان کی دشمنی. اب جس دن عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ گروپ کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، بڑی پرانی دشمنی ان کی چلی جا رہی تھی، ایک دوسرے پر قتل کے الزام اور بڑا کچھ تھا، وہ صرف اس لیے کہ عمران خان کو کسی طرح سے ہرایا جائے. لیکن ہماری معلومات کے مطابق ہوا یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب تو غالباً کوئی 1,500 ووٹوں سے بھی کم کی، شاید 1000 ووٹ سے بھی کم کی لیڈ ہے ان کی، وہ جیتے ہیں. اگلے آنے والے دنوں میں باقاعدہ جو ہمارا الیکشن کا ایک سلسلہ ہے اس کے متعلق یہ 108 کی پوری آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں، عمران خان کو عابد شیر علی جیسا آگے مخالف کینڈیڈیٹ ہو وہ کہیں بھی نہیں ہرا سکتا. میں آپ کو یہ اس بات کی بتاؤں تصدیق، عابد شیر علی صاحب جن کی اپنی یونین کونسل اس فیصل آباد سٹی میں ہے وہ اس سے بھی جیت نہیں پائیں گے. یہ بڑی آپ کو مصدقہ بات کر رہا ہوں. جب سے الیکشن ہوا وہ ہارے ہیں، وہ باہر بیٹھے رہے. اچھا اب ایک تو ان کے اپنے رابطے نے جو 4 ووٹ پڑ جاتے ہیں وہ میاں شیر علی صاحب کی وجہ سے یا میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے شیر کو ووٹ پڑ جاتا ہے. باقی عمران خان اور عابد شیر علی آپ سمجھدار ہیں کہ مقابلہ بنتا بھی نہیں ہے اور مقابلہ ہوگا بھی نہیں.
اور فیصل آباد سٹی کی یہ سٹی شہر ہے، سیٹ ہے، اس میں سب سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونین جیک کی طرح وہ 8 بازار ہیں وہ بھی اس حلقے میں آتے ہیں، اور یہ شہر کی وہ سیٹ ہے جو پچھلے دنوں میں جب عمران خان صاحب تھے فیصل آباد میں پاور لومز کا چلنا، کاروبار کا بڑھنا وہ بہت زیادہ تھا، اور فیصل آباد وہ شہر تھا پاکستان میں جو چند شہروں میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں خوش تھا، یہ وہ ہے۔ اور اب کیا ہوا؟ بالکل الٹ ہو گیا، وہ تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاور لومز، مزدور وہ بے روزگار ہو گئے۔ اب بڑا زبردست ریئیکٹ ادھر آ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ فیصل آباد کے بالکل ساتھ چک جھمرا ہے جہاں پہ پچھلے دنوں میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جو علی افضل سائی ہیں وہ جیت گئے تھے میاں اجمل چیمہ کے مقابلے میں، اور دوسری جانب آپ عمران خان کو عابد شیر علی کے مقابلے میں کھڑا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عابد شیر علی صاحب یہ سیٹ جیت پائیں گے، ایسا ممکن نہیں، وہ بہت پریشان ہیں اپنی کیمپین کے دوران۔ تو یہ صورتحال آج 3 خبروں کی تھی، جس میں سب سے امپورٹنٹ عمران خان کی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے، ان کی جماعت کو پابندی لگانے، اور ان کو کل عدم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کل عدم کرنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ آج کی خبریں تھیں۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیا کیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے، کیونکہ ابھی نیا چینل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں کامیاب ہو جائے گی الیکشن کمیشن اور FIA اور حکومت؟ تو کامنٹ میں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔